والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله واحفظنا وفقنا لما ترضى واصرف عن السوء وارض عن الحسنين ريحانتي خير الأنام وعلى سائر آله وأصحابه الكرام وأدخل الجنة دار السلام يا حي يا قيوم يا الله. اللهم رب الحل والحرام ورب المسكن أهنئكم بالعام الجديد أفاض الله علي وأعاد الله علي وعليكم برحمته. اللہ جل مجدہ اپنے فضل عظیم سے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پاک، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے اولیاء، ان سب کی برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. یہ ماہ مبارک اور یہ پورا سال میرے لیے اور آپ کے لیے رحمت برکتیں لے کے آئے. اللہ متمتع فرمائے اعمال صالحات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک اور اس سال مبارک کے انوار و برکات سارے سرکار مدینہ کے اپنے ہیں، اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. اللہ سید المرسلین علیہ السلام کی برکتیں، آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین کی اتباع نصیب فرمائے مجھے اور آپ کو اور حضور کی ساری امت کو، اور غیر مسلموں کو مشرف اسلام کرے. اور بے شمار فتنے پیدا ہو چکی ہیں، فتنوں کی آندیاں چل چکی ہیں، ہم غافل ہیں. ہمیں اللہ غفلتوں سے بچائے، بیدار کرے اور اپنا ذکر سکھائے. اللہ کا ذکر کرے، اس کی محبت میں، دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی نہیں، صرف اس کے لیے. ذکر اس کا ہے، دین بھی اس کا ہے، اخلاص کے اندر بھی اخلاص ہے. زبان سے اخلاص کے سے نہیں بنتا، اخلاص بھی اللہ عطا کرتا ہے، سرکار مدینہ تقسیم کرتی ہے. یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک، اس کو محرم الحرام کہتے ہیں. حرمت والے مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ ہے. ایام جاہلیت میں کفار کا ایک طریقہ تھا، میں تقریباً ہر سال سنایا کرتا ہوں. کفار کا ایک طریقہ تھا. کفار کچھ قبائل اب بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی عادتیں ہیں کہ وہ بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لینا وہ بہت کمال سمجھتے ہیں. اور اس وقت کے کفار کی عادت تھی کہ اب قتل کا بدلہ لینے کے لیے پشت در پشت ہی بدلہ لیتے رہتے تھے. اگر باپ نہیں بدلہ لے سکا، دادا نہیں لے سکا، تو بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہاں تک نسلوں میں یہ مرض پھیلا رہتا تھا. لیکن ان تمام رسومات کو میرے آقا و مولا اسلام نے ختم کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں ان کو پامال کر رہا ہوں، اپنے پاؤں والے نیچے ان کو پھینک رہا ہوں. ان کفار کا طریقہ یہ تھا کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، کہ ایک شخص کے پیچھے وہ گھوم رہے ہوتے، اس کی تلاش میں رہتے کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو اس کو ہم قتل کریں. تو اچانک وہ دشمن گھر آ جاتا تھا. محرم کے مہینے میں ہم کہاں پھر رہے، محرم الحرام میں اچانک
ان کے گھر پہنچ جاتا تو اس کے لیے بستر بچھا دیتے اور اس کو عزت احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے اس ایک کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہمساؤں کو اور دوستوں کو بلاتے اور پورے بکرے ذبح کر دیتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے، اس کی عزت کرتے اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے، بدل نہیں دیتے تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، مسلمان نہ تو مسجد کا احترام رہا، نہ خانقاہوں کا، نہ بارگاہوں کا، نہ ماں باڑوں کا، کسی مسلم ہیں، مسلموں کیا کر رہی ہیں ہم، اور اکثر ہمارے اندر اس میں یہ جو دست گردی ہو رہی ہے۔ میں تو پہلی بار یہ کلمہ کہہ رہا ہوں، دہشت گرد تو میں یہودی کو مانتا ہوں، ہندو کو مانتا ہوں، پھر یہودی ہندو اگر نہیں ہے تو پھر مسلمانوں میں منافق ہے۔ مسلم ہی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مومن دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے یہ کام کر رہا ہے کہ کوئی امن کی جگہ نہیں رہی، اور اس میں مومن، مومنات، مسلم، مسلمات اور معصوم بچے شہید ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ پڑھے آپ تاریخ کو، سیرت طیبہ کی کتابوں کو، وہ دلیر قوم تھی عرب، اب عرب دلیر نہیں رہے، بہت کم ہیں موجود ہے۔ ہمارے امام ابھی تک بھی قیامت تک انشاءاللہ عرب ہوں گے، عربوں ہی کے اندر ہمارے امام دین اسلام ہوں گے، اجمی نہیں ہوں گے، وہ بھی عرب ہوں گے، اور حسنی حسینی سید ہوں گے، ہاں، اور ان کے ماتحت جتنے بھی نواب ہوں گے، ان کے خلفاء، وہ سارے کے سارے حسنی حسینی سید ہوں گے۔ سادات کو چن چن کے شہید کیا جائے گا۔ اور آج میں ہمیشہ مؤدبانہ گزارش کیا کرتا ہوں تعلیم کے لیے، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، کہ سچا ولی، وہ متطور ولی جس کو آپ نہ سمجھ سکے، وہ متطور ولی میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ کامل اور مکمل ہو کر، اور حسنی حسینی نجیب الطرفین، باپ کی طرف ماں کی طرف وہ سید تھے، لیکن ان کی یہ ارشادات اب سامنے آ رہے ہیں، یہ ان کی کرامت ہے، کوئی کتنی سختی کرتے تھے، وہ سختی کہ اب آج اکثر لوگ جو کبھی ہیں، کمینے ہیں، وہ سید بن رہے ہیں۔ جو سید کہلائیں گے تو پھر ان کی مرید بنے گے تو ان کی تعویذ بھی چلے گا۔ ہاں، اور میں تم کو کھل کے کہتا ہوں کہ 100 اگر پیر ہے تو 100 میں 99 جادوگر ہے اور ایک کامل ولی ہوگا۔ جادوگری کو ولایت بنا لیا ہے، میری تحقیق کی ہے، میں اپنی طرف نہیں کر، میں گیا ہوں جادوگروں کے پاس، اور یہ عروج پر جائے گی چیز، جبھی تو قیامت برپا ہوگی۔ اللہ اللہ پڑھنے والوں پر قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یہ عید محرم الحرام، یہ عزت و حرمت والا مہینہ، اس کی 10 تاریخ کو، یوم عاشوراء کو، 10ویں محرم الحرام کو، اس وقت بھی یہودی بعض روزہ رکھتے ہیں، اور سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا ترغیب دیتے تھے، خود بھی صائم ہوتے تھے، دوسروں کو بھی اجازت دیتے تھے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں کئی پیغمبروں نے اس مہینے کا، اس دن کا روزہ رکھا، اور اہل کتاب بھی روزہ رکھتے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عاشورے کو روز تو اہل کتاب روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے مخالفت کی ان کی، اور کیونکہ ان کے عمل کی مخالفت کرتے تھے، مخالفت فرمائی، آپ نے حکم کیا کہ آئندہ آپ 9 اور 10 دونوں کے روزہ رکھا، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام دونوں دنوں کے روزے رکھے، تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو۔ وہ اپنے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ وہ اہل اسلام کی طرح نہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہاں، رات کو نہیں رکھتے ہیں، دن میں جیسا بھی ہے، لیکن روزہ رکھے، میں کہتا ہوں سارے اہل کتاب اکٹھے ہو کو روزہ رکھے، ضائع ہے، جب تک سرکار مدینہ کے اوپر ایمان نہ لائیں گے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کریں گے،
یہ اتنا حرمت والا برکت والا مہینہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کو بھی آپ روزہ رکھ لینا، اللہ توفیق دے ملک کو بھی اور آپ کو بھی، اور اس ماہ مبارک کی بھی شمار برکتیں اللہ کرے میرے ملک کے اندر نازل ہوں، حفاظت کرے اللہ پاک، قیامت تک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، تمام اہل اسلام کی حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ وہ ٹائم بہت تھوڑا ہے لیکن ایمان افروز کچھ بات ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے، نئے دوست ہیں، پرانے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، لیکن یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، ہاں، اور اصل ایمان عرفان اور یا کاملین کے پاس ہے، ہمیں کچھ غلط سکھایا جا رہا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی بیٹی مبارکہ، مولا کائنات سیدنا علی اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کا ذاتی دعائیہ جملہ، اہل بیت کا ذاتی جملہ مبارک دعائیہ علیہ السلام ہے۔ اب میں ٹائم نہیں کہ بتاؤں کہ کتنے بزرگوں نے لکھا ہے، اہل سنت والجماعت کی بے شمار، باقی رہا رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ تو آپ اس وقت کے ولی کون کہہ سکتے ہیں، اور آپ قرآن مجید نہ سمجھ سکے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختص نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ، صحابہ کرام کے اوپر رحمت بھی کی ہے، رضوان بھی نازل کیے گئے، اور قرآن مجید کی نصیحت سے ثابت ہے، 2-3 مقام پر ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضا یہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، اور آنے والے قیامت تک آنے والے وہ ولی جو حضور پر نور کی اتباع میں ڈوب جائیں گے ظاہراً باطناً، ان کے لیے بھی یہ ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ تو رضی اللہ عنہ صحابی سمجھ کر اہل بیت کو وہ رضی اللہ عنہ کہو، لیکن اہل بیت کے لیے مختص دعائیہ جملہ علیہ السلام ہے، علیہ الصلاۃ والسلام، یہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے، درود اور سلام صرف پیغمبروں کے لیے ہے، اور پیغمبروں کی اتباع میں پھر ولی کو، مومن کو، صحابی کو، اہل بیت کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بغیر اتباع کے نہیں۔ اہل بیت اطہار یہ ہیں، اور طبعاً اصالتاً ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ اللہ حضور کے گھر مبارک کے رہنے والے ہیں۔ آل حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تو ہر متقی اور نقی اور پاک اور صاف ولی مومن حضور کی آل ہے۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ کے گھر مبارک کے پرندے اور آپ کے گھر مبارک کے جانور مبارک وہ سارے آپ کی آل ہیں، اور وہ جنت میں ہوں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ایک حصہ ہوگا جس میں میرے آقا و مولا علیہ السلام کی وہ اونٹی مبارک اور خاص جگہ میں بیٹھی گی جس پر آپ سفر فرماتے تھے، اور وہ خچر مبارک، گھوڑا مبارک جس پر مصطفیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا، وہ بھی جنت کے اندر ہوگا، اور آپ کے گھر مبارک کے پرندے اور آپ کے خدام مبارک تمام کے تمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشیاء مبارک ان سب سے برکت اور حاصل کی جاتی، وہ تمام کے تمام میرے آقا کی آل میں شمار ہوتے ہیں۔ آل ایک عام کلمہ ہے اور ایک خاص ہے، اور آل اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی آل میں ہو جائے، دعا کرنی، فریاد کرنی چاہیے رب کی بارگاہ میں کہ آل میں ہو جائے، مگر وہ کون سی آل، امت میں کون سی آل ہو، کون آل ہوگا؟ جو ظاہراً باطناً مصطفیٰ علیہ السلام کا متبع ہوگا۔ لیکن احادیث کی تخصیص اور تعین کے اعتبار سے 5 تن پاک ہیں، جن کو بچپن سے ہم 5 تن پاک سنتے چلے آئے، اب پڑھ لیا ہے کہ یہ 5 افراد، یہ 5 نفوس مقدسہ معطرہ منہرہ، سب سے پہلے سرکار مدینہ ہے، اور ان پاک میں ایک ایسی ذات مبارک ہے،
ہاں یہی میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ ایک وہ ہے، ان میں ایک وہ ہے کہ جس کے دل میں ان کی عظمت زندگی میں ایک بار آئی تو وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا. زندگی میں ایک مرتبہ اس کے دل میں ان کی عظمت اور جلال داخل ہو گیا، وہ جنت میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان عارفوں نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے جنہوں نے اپنی سر کی آنکھ سے اکثر دن میں رات میں اکثر حضور کا دیدار کیا ہے اور حضور کو روح سے سارا فیض دیا ہے. سید کائنات کے ہمراہ نماز پڑھی ہے، عالم ملکوت بھی آپ کے ہمراہ تناول فرمایا، بلکہ انہوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص میرا دیدار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک ولی ہے. سوموار شریف اور جمعے کے روز میں ذرا کتراتا رہا، ان سے پیچھے ہٹتا رہا کچھ ابتدا میں، لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت کرم فرمائی. عجیب و غریب حضور کے مکہ ایک ولی گزرا ہے، عجیب و غریب ولی گزرا ہے. وہ قادری شاذری تھے، لیکن آخر میں فرمایا آج کے بعد میں نہ شاذری ہوں، نہ میں قادری ہوں، میں نہ نقشبندی ہوں، نہ میں چشتی ہوں، میں صرف محمدی ہوں، کیونکہ میرے براہ راست میرے مرشد اور میرے رسول اور نبی سرکار مدینہ ہیں اور انہوں نے ضمانت دے دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ضمانت مجھے یہ دی ہے کہ جس شخص نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ تیرا مرید نہیں، وہ میرا ہے، اور میں نے اس کا حساب کتاب ہی ختم کرا دیا. ایسے ایسے لوگ حضور کی امت کے یہ ہیں. بہت عجیب و غریب ہستی ہے. انہوں نے فرمایا اس ایک ذات پاک کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں بے ادبی سے بچنا چاہتا ہوں اور تم کو بھی بے ادب نہیں کرنا چاہتا. یہ کچھ سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے ان کے صدقے اور ہاں سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات فخر موجودات میں تو بہت آگے چلا جاتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہ فرماتی کہ ہم بیٹھ کر حضور کے ازواج مطہرات امہات المومنین بیٹھ کے ہم کہتی تھی آپس میں کہ حضور علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت ہے، اور ہم کہتے تھے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اچھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طفیل میری تمہاری مغفرت ہو، شہدائے کربلا کی طفیل مغفرت ہو. باقی رہا شہدائے کربلا کا واقعہ ساری زندگی بیان تو کرتا رہے، کتابوں کی تومار لگا دے، لیکن اس راز کو نہیں کوئی سمجھ سکا اور نہ سمجھ سکے گی. قیامت کو یہ راز پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ طیب طاہر نفوس، وہ جن کو کاندھے پر بٹھاتے رہے. ایک صحابی مبارک نے امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو کاندھے مبارک پر بٹھایا ہوا تھا حضور پر دودھ میں. تو صحابی مبارک نے فرمایا کتنی اعلیٰ سواری ہے، تو میرے آقا فرما رہے کتنا اعلیٰ سوار ہے. واز فرما رہی ہے، ممبر شریف پر بیٹھے حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے سامنے آ گئے، ممبر سے نیچے اتر گئے، ان کو اٹھا لیا. ان کا معاملہ اتنا ظلم کیوں کیا گیا، کس نے کیا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور تمام ولیوں کا یہ ارشاد ہے، ان کا فیصلہ ہے کہ جس ولی کو کچھ ملا ہے خاص ٹائم پر ملا ہے، مگر اہل بیت اطہار کے دربار سے ملا ہے. ولایت کبریٰ کے وارث ہے، یہ وارث ہے. اللہ پاک مجھے وہ جنت عطا کرے جو حشر قریب تقسیم کرے گی. جنت کے سردار وہی ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اور سید کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ بدعۃ منی، میں الحمدللہ
اللہ مطر سے اور چکر سے بچائے اور سما اور لیا سے بچائے۔ میں نے پوری زندگی گزر گئی ہے، جس کا نام مبارک جس بچی کا یہ ہو تو میں اس کو نام سے نہیں پکارتا۔ جس بچی کا یہ نام مبارک ہو آپ یہ نام نہ رکھنا، اب رکھیں گے تو پھر ادب کرنا، خواہ اپنی بیٹی ہو تو خواہ اپنی پوتی اور نواسی ہو۔ میں یہ سنت کے طور پر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حضور کو نور کا ارشاد ہے تو میں برکت حاصل کر رہا ہوں اس مبارک کی۔ اس اسم مبارک اندر وہ نور ہے، ساری کائنات کا نور ان کے وجود سے پیدا ہوا ہے۔ سیدی عبد الوہاب شاہرانی قطب ربانی فرماتے ہیں طوبہ درخت یہ شاذلی اور شافعی اور علوی بندے ہیں۔ سیدی شاہرانی فرماتے میں نے 1,24,000 پیغمبر کو سر کے آنکھ سے دیکھا۔ ان کا فیصلہ ہے نا میری مستند، مصر میں ان کی زیارت ہے، آپ زیارت مصر میں پڑھتے ہیں۔ سیدی عبد الوہاب شاہرانی قطب ربانی فرماتے طوبہ درخت اس کی جڑ جنت میں 7 آسمان کے اوپر ہے اور پہلے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور جتنی بھی درخت ہیں انوار ہیں جنت کے اندر وہ سب اس طوبہ درخت کے ہیں، اور طوبہ درخت کے ہر پتے کے اندر نور ہے، اور اسی طوبہ درخت کے پتوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی، پھیلا دی۔ اور یہ کہاں سے فرماتے یہ خاتون جنت کی نور سے پیدا ہوا۔ طوبہ درخت خاتون جنت کے نور سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمۃ بدعۃ منی بدعۃ منی بدعۃ منی، 3 قرأتیں ہیں، بدعہ بدعہ اور بدعہ۔ اکثر علماء بدعہ پڑھتے ہیں لیکن فصیح کلمہ بدعہ ہے اور بدعہ ہے۔ فرماتے ہیں میرے مالک و مولا سید المرسلین علیہ السلام کہ میری فاطمہ علیہ السلام یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ ہر وہ چیز جو ان کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو چیز ان کو اذیت دیتی ہے مجھے اذیت دیتی ہے، جس چیز کو دیکھ کر یہ خوش ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جس چیز سے ان کے دل میں انشراح سکون میرا کر رہا ہے۔ اور ٹائم ہونے والا ہے۔ بطول زہرا کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے رخ انور اطہر جس وقت بھی کوئی دیکھتا تھا مائیاں دیکھتی تھی، مرد نہیں دیکھتے تھے۔ سنو خاص بات سنو، ان کا ادب نہیں، ان کی تصویر بنا کر رکھی جاتی ہے اور یہ سب گستاخی ہے۔ ان کی کوئی تصویر نہیں ہے، ان کی تصویر کون بنائے گا؟ جبریل علیہ السلام کو سر جھکا کر ان کے گھر میں داخل ہوتے تھے، جو نور تھے اور طیب طاہر معصوم تھے، تم نے ان کی تصویر کہاں سے لے لی؟ بطول زہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق پردہ کرتی تھی، عمر فاروق سے بھی پردہ کرتی تھی، عثمان بن عفان سے بھی پردہ کرتی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا اپنی ایک ماہ معراج کو سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا و ارضاہا، یہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ مبارکہ تھی، لیکن حضور کی بیٹی مبارکہ کی محرمہ تھی، اور انہوں نے ڈولی تیار کی جس ڈولی میں عورتوں کو ڈالا جاتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ڈولی وہاں سے شروع ہوئی، آپ نے حکم کیا میری ایسی ڈولی تیار کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور میرے کمر میں سب سے پہلے علی داخل ہو گئے، آپ کو سارا علم تھا۔ غسل فرمایا، نفل ادا کیے، پاؤں لمبے مار کر کے اپنے اپنے والد کریم کے سامنے وہ کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام وہاں سے قبلے کی طرف ہے نا، گھر وہی ہے، ساتھ ایک دیوار ہے، آپ کا اصلی گھر وہی ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے اصلی گھر۔
تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ کو یاد کر کے انتقال فرما دیا۔ جب سیدنا علی داخل ہوئے تو آپ وصال فرما چکے تھے، اور پوری زندگی میں حضور کے وصال کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی، آپ مسکرائی نہیں، صرف وصال سے 2 روز پہلے مسکرائی جب ڈولی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور فرمایا کہ مجھے والد کریم علیہ السلام نے ملاقات کی میری، اور مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی تم میرے پاس فلاں دن آ رہی ہو، اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں۔ تو یہ ایک خصوصیت تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک حضور کی مشابہ تھا مکمل، اور آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب چلتی تھی تو آپ کی رفتار بالکل ہو بہو حضور پر نور کی طرح ہوتی تھی، اور آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ سید کائنات علیہ السلام کے سامنے جس وقت بھی آئی میرے آقا کھڑے ہو۔ ہم کھلے جاتے اور بوسہ دیتے، ہمیشہ اپنی پیاری بیٹی مبارکہ کو بوسہ دیتے تھے، سفر سے جاتے وقت بھی واپسی پر بھی اپنی بیٹی مبارکہ پاس آ جاتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ان کو اٹھا دیا اور خاتون جنت آئے، کھڑے ہو گئے، ان کو بوسہ دیا، اپنے پاس بٹھایا اور اس راز کی گفتگو فرمائی تو معیشہ رو پڑی، خاتون جنت رو پڑی، دوبارہ فرمایا تو ہم مسکرا گئے۔ یہ ایسی حدیث مبارک ہے کہ کوئی عالم حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اس میں ہے نا، یہ متواتر ہے، وہابی سنی شیعہ سب مانتے ہیں۔ اتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت عطا کی، آپ مسکرا گئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور نے آپ کے ساتھ قیاس کی کیا بات فرمائی ہے؟ ہم نے فرمایا میں کہ ایسی تو اپنے والد کریم کا راز افشا کروں، میں افشا نہیں کر سکتی ہے۔ جس وقت وصال ہو گیا، میرے مالک و مولا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت ام المؤمنین سے پھر عرض کی، آپ نے فرمایا نہیں، آخر میں سمجھ گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے آخر میں یہ فرمایا وصال سے پہلے کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ دوسری بشارت یہ دی تھی کہ میری بیٹی آپ میرے پاس جلد آنے والی ہے، آپ میرے پاس آخرت میں جلد آنے والی ہے، اور آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ سیدھی تجانی ہے جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، یہ اور ان کے ہمراہ اور کاملین فرماتے ہیں سب سے افضل ہونے کی نشانی یہ ہے جو حضور کو نور کے انتقال کے بعد سب سے پہلے دار آخرت میں حضور کے پاس پہنچا، اب وہ آپ کی بیٹی مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ادب تعظیم اور محبت نصیب فرمائے، ان کے طفیل مجھے اور آپ کو اللہ اپنا خالص مخلص بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا